السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. کتاب باب مناقب الانصار، 15واں پارہ. باب مناقب الانصار وقول اللہ عز وجل والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. انصار کی فضیلت کا بیان. اللہ سبحانہ تعالی نے سورۃ حشر میں فرمایا والذین تبوأوا الدار والایمان، وہ لوگ جو پہلے سے ہی جم گئے اس گھر میں یعنی مدینہ میں مقیم تھے، رہنے والے تھے. والایمان، اور ایمان میں جم گئے تھے، ایمان والے تھے. من قبلہم، ان سے پہلے ہی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل ہی. یحبون من ہاجر الیہم، وہ انصار محبت کرتے ہیں ان سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور اپنے دلوں میں کسی قسم کی کوئی حاجت، ضرورت نہیں پاتے اس چیز کی جو وہ یعنی مہاجرین دیے گئے. یعنی مہاجرین کو جو کچھ ملا اس پر وہ دل تنگ نہیں ہوتے بلکہ خوش ہوتے ہیں. انصار کے تعارف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ انصار ناصر کی جمع ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا یہ نام رکھا. یہ یمن سے اصلاً آئے تھے، ازد قبیلہ سے تھے. ان کے دو بڑے گروہ تھے، اوس اور خزرج. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ مدینہ میں آباد تھے. کھیتی باڑی ان کا عام طور پر پیشہ تھا، کھجوروں کے درختوں کے باغات کے مالک تھے. تو آج ہم ان کے بارے میں احادیث پڑھیں گے. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا مہدی بن میمون حدثنا غیلان بن جریر قال قلت لأنس ارأيت اسم الانصار كنتم تسمون به ام سماكم الله قال بل سمانا الله عز وجل كنا ندخل على انس فيحدثنا بمناقب الانصار ومشاهدهم ويقبل علي او على رجل من الازد فيقول فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا. جب میں عربی پڑھوں تو آپ کی نظر کتاب پر ہونی چاہیے، آپ کے ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے. ہر اس لفظ پر جو میرے منہ سے نکل رہا ہو آپ کا قلم اس لفظ پر ہو. آپ کے کان پوری طرح الفاظ کو سن رہے ہوں کہ لفظ پڑھا کیسے جا رہا ہے، تاکہ آپ اس کو دوبارہ بولنے کے، پڑھنے کے، کوٹ کرنے کے قابل ہوں. کیونکہ یہ علم ہے، جیسے آپ قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں اس میں آپ پر کچھ پابندی ہے، اس لیے آپ ذرا زیادہ سنجیدہ ہیں کہ لفظ لفظ کا ترجمہ سنا جاتا ہے. تو اگر میں بھی اس کو میرا خیال ہے لازم کر دوں تو آپ کی توجہ بڑھ جائے گی. لیکن مجھے امید ہے کہ آپ والنٹریلی اپنی توجہ بڑھائیں گے اور پوری سنجیدگی کے ساتھ اس وقت کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں گے. کہ اس وقت ادھر ادھر نہیں دیکھیے، کتاب کو دیکھیے، الفاظ کو دیکھیے اور یہ نوٹ کیجئے کہ لفظ بولا کیسے جا رہا ہے. اور پھر پوری ٹیکسٹ سننے کے بعد پھر جب اس کا ترجمہ بتایا جائے تو اس وقت بھی ٹیکسٹ آپ کے فوکس میں ہو، اور جب پھر اس کی وضاحت میں دوسری احادیث ہوں تو ان کو آپ جتنا بھی نوٹ کر سکیں کر لیں. کیونکہ علم کا حریص ہونا چاہیے. علم مال و دولت سے بڑی دولت ہے، زیادہ بڑا خزانہ ہے جو آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. کتاب کے بغیر اور قلم کے بغیر علم ادھورا ہوتا ہے. ہمارے حافظے بھی اتنے اچھے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے اپنے حافظے کو استعمال کرنے کی زیادہ پریکٹس بھی نہیں کی ہوئی نا، کہ ہم صرف سن کے بات یاد رکھ سکیں. ہمیں کتاب کی ضرورت ہوتی ہے، لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر اس کو دہرانے کی تاکہ علم پختہ ہو سکے. بہرحال تو حدثنا موسیٰ بن اسماعیل، امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے موسیٰ ابن اسماعیل نے حدیث بیان کی. وہ کہتے ہیں حدثنا مہدی بن میمون،
ہمیں مہدی بن میمون نے حدیث بیان کی، حدثنا غیلان بن جریر، مہدی کہتے ہیں ہم سے غیلان بن جریر نے حدیث بیان کی، قال قلت لانس، غیلان کہتے ہیں کہ میں نے انس سے کہا، ارأیت، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں، اسم الانصاری، نام انصار کے بارے میں، کنتم تسمون بہ، تم یہ نام رکھتے تھے، ام سماکم اللہ، یعنی تم نے خود یہ نام رکھا اپنا یا اللہ نے تمہارا یہ نام رکھا؟ قال، تو انس نے جواب دیا، کہا، بلکہ سمان اللہ عز وجل، ہمارا نام اللہ عز وجل نے رکھا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ کننا ندخل علی انس، ہم انس پر داخل ہوتے تھے، نہیں ہم انس کے پاس جاتے تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ غیلان کہتے ہیں کہ ہم انس کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے، ان کے پاس جا کر بیٹھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور وہ صحابی تھے جنہیں 10 سال آپ کے قریب ترین رہنے کا موقع ملا تھا، تو ہم ان سے جا کر بہت کچھ سیکھتے تھے۔ فیحدثنا، تو وہ ہمیں بیان کرتے، ہم سے ذکر کرتے، بمناقب الانصار، انصار کے فضائل کے بارے میں، ومشاہدہم، اور ان کے واقعات یا ان کی جنگی کاروائیوں کے بارے میں کہ انہوں نے مختلف مواقع پر کیا کیا کارنامے کیے۔ وَيُقْبِلُ عَلَيَّ، اور وہ میری طرف متوجہ ہوتے۔ اقبل یقبل، اقبال باب افعال سے معنی کیا ہے؟ متوجہ ہونا، اور یقبل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قبول کرنا، ٹھیک ہے۔ وَيُقْبِلُ عَلَيَّ او عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْأَزْدِ، یا ازد میں سے ایک شخص پر، یعنی میری طرف متوجہ ہوتے یا ایک اور شخص کی طرف متوجہ ہوتے۔ فَيَقُولُ، تو کہا کرتے تھے، فَعَلَ قَوْمُكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، کیا تمہاری قوم نے اس دن، یعنی کسی خاص واقعے کی طرف ذکر کر کے کہتے، تمہاری قوم نے یعنی انصار نے یہ کارنامہ کیا، یوم کذا و کذا، فلاں اور فلاں دن، کذا و کذا، فلاں اور فلاں دن، یعنی تاریخ بیان کرتے اور واقعات کا ذکر کرتے، کیونکہ انہیں بہت سے واقعات یاد تھے۔ بہت کم عمری میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح یہ بھی بہت پریویلیجڈ تھے کہ انہیں قریب ترین رہ کر بہت کچھ سیکھنے کا اور آپ کے ساتھ بہت سے مقامات، غزوات میں شریک ہونے کا موقع ملا تھا۔ اب وہ کون سے مشاہد تھے؟ مناقب کے بارے میں تو کل ہم پڑھ چکے، کافی آگے بھی دیکھیں گے، لیکن وہ مشاہد کون سے تھے، وہ جنگیں کون سی تھیں، جو واقعات کون سے تھے کہ جن کا ذکر حضرت انس نے کیا؟ تو انس بن مالک کی ایک حدیث صحیح مسلم میں آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاریوں کے 7 اور قریش کے 2 آدمیوں، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ، یہ دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یاد رکھیے یہ دونوں صحابی۔ عشرہ مبشرہ کون ہوتے ہیں؟ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی تھی، تو یہ مہاجرین میں سے تھے دونوں۔ ان دونوں کے ساتھ لشکر سے الگ کر کے تنہا کر دیے گئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لشکر سے الگ کر دیے گئے، اور آپ کے ساتھ 7 انصاری اور 2 مہاجر بھی تھے، باقی سب لوگ چلے گئے۔ بس یہ یعنی 7 اور 2 9 اور 10 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اکیلے رہ گئے۔ تو جب انہوں نے آپ کو گھیر لیا، کنہوں نے؟ دشمنوں نے، تو آپ نے فرمایا ان کو ہم سے کون ہٹائے گا؟ یعنی یہ کیا ہو گیا ہے، یہ انہوں نے تو ہمیں گھیر لیا ہے، ان کو ہم سے کون ہٹائے گا؟ کیونکہ ان کا ارادہ کیا تھا کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ کتنا سخت وقت تھا یہ۔ فرمایا ان کو ہم سے کون ہٹائے گا، اس کے لیے جنت ہے، یا فرمایا وہ جنت میں میرا رفیق ہے، یعنی میرے ساتھ رہے گا۔ تو انصار میں سے ایک شخص آگے بڑھا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ انہوں نے پھر سے آپ کو گھیر لیا، آپ نے پھر فرمایا انہیں ہم سے کون دور ہٹائے گا، اس کے لیے جنت ہے، یا وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ پھر انصار میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور وہ لڑا حتیٰ کہ وہ شہید ہو گیا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا حتیٰ کہ وہ 7 انصاری شہید ہو گئے۔ یہ ہے جان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا اور مدد کرنا۔
ساتوں کے ساتوں شہید ہو گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان قریشی ساتھیوں سے فرمایا ہم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، یعنی آگے وہی بڑھتے رہے اور وہی شہید ہوتے رہے، وہی سب قربان ہو گئے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی قربانیاں کس قسم کی تھی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی بے لوث محبت کرتے تھے، اور اس کے لیے کسی بھی چیز کی حتیٰ کہ انہیں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں تھی. تو یہ حدیث کس نے بیان کی؟ حضرت انس نے. یہ جو مشاہد کا ذکر آیا نا اوپر، اب یہ اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ وہ کون سے جنگی کارنامے اور واقعات تھے جس میں یہ شریک ہوئے. پھر احد کے دن شہید ہونے والوں کی جو تعداد ہے وہ کل کتنی تھی؟ مشہور روایت ہے کتنی تھی؟ 70 شہید ہوئے تھے مسلمانوں کے لوگ. ٹھیک ہے. جنگ بدر میں کفار کے کتنے مارے گئے تھے؟ 70. اور کتنے قید ہوئے تھے؟ 70. ٹھیک ہے. اب یہاں پر 70 لوگ، اور آپ کو معلوم ہے کہ 70 میں سے انصار کتنے تھے؟ 64. انصار کے 64 لوگ شہید ہوئے تھے اور مہاجرین کے 6 آدمی شہید ہوئے تھے. ایک تو یہ وجہ بھی تھی کہ مہاجرین کم تعداد میں تھے، 150 لوگ تھے تقریباً جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، لیکن انصار تو سارے کے سارے ظاہر مدینہ میں ہی رہتے تھے. تو کسی بھی موقع پر جب وہ شریک ہوتے تو ان کی تعداد زیادہ ہوتی تھی. تو 64 انصار شہید ہوئے احد کے میدان میں. پھر اسی طرح بئر معونہ کا واقعہ ہے. کسی نے اس سے پہلے سنا ہے بئر معونہ کا واقعہ؟ کسی ایک شخص نے؟ کچھ تو تاریخ پڑھ لیں، سیرت کو بہت سنجیدگی کے ساتھ لیں اور واقعات کو یاد بھی کریں. میرا خیال ہے آپ کا ایک کوئز بھی ہو جانا چاہیے جو کچھ آپ نے پڑھا، تاکہ آپ اس سارے کو ایک دفعہ ریوائز کر لیں. بئر معونہ میں 70 لوگ شہید ہوئے تھے. انس بن مالک ہی اس کو بھی روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے ہمارے ساتھ کچھ آدمی بھیج دیں جو ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم دیں. آپ نے ان کے ساتھ 70 انصاری بھیج دیے جنہیں قراء کہا جاتا تھا. ان میں میرے ماموں حرام بن ملحان بھی تھے. یہ لوگ رات کے وقت قرآن پڑھتے تھے، ایک دوسرے کو سناتے تھے. یہ انصاری رات کے وقت قرآن پڑھتے تھے، ایک دوسرے کو سناتے تھے، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے، اور دن کو مسجد میں پانی لا کر رکھتے اور جنگل سے لکڑیاں لا کر فروخت کیا کرتے تھے، اور ان سے اصحاب صفہ اور فقراء کے لیے کھانا خریدتے تھے. یعنی ان کے لیے سارا انتظام کرتے تھے، کیونکہ وہ ہوسٹ کیے ہوئے تھے مختلف علاقوں سے آنے والے لوگوں کو. جو صفہ میں وہ مسجد نبی کے پاس جو چبوترا تھا اس پر دن رات رہتے تھے، تعلیم وغیرہ حاصل کرتے اور جنگوں میں آپ کے ساتھ جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یعنی ان 70 قراء کو، کیونکہ جنہوں نے ٹیچرز کا مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں کچھ پڑھانے والے دیجیے، ہم بھی قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے ان میں سے 70 لوگ جو تھے ان کو ان کفار کی طرف بھیج دیا. تو انہوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور انہوں نے منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں دھوکہ کر کے ان پر حملہ کر دیا اور 70 کے 70 کو شہید کر دیا. ان سب کو شہید کر دیا. پھر راتوں کو عبادت اور دن کو محنت کرنے والے لوگ تھے. انصار کون تھے؟ راتوں کو عبادت اور دن کو کام کاج محنت کرنے والے لوگ. انس بن مالک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں انصار کے کچھ نوجوان جن کو قراء کہا جاتا تھا وہ مدینہ کے ایک کونے میں اکٹھے ہوتے تھے. ان کے گھر والے یہ خیال کرتے کہ وہ مسجد میں ہیں، مسجد والے سمجھتے کہ وہ گھروں میں ہیں، اور وہ کہاں ہوتے تھے؟ ایک اور جگہ بیٹھے ہوتے تھے. تو وہ رات کو نماز پڑھتے، یہاں تک کہ جب صبح قریب ہو جاتی وہ ایندھن اکٹھا کرتے اور میٹھا پانی بھر کے لاتے، پھر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کے دروازوں پر رکھتے، یعنی ازواج مطہرات کے دروازوں پر پانی لا کے بھر کے رکھتے. تو آپ نے ان سب کو بئر معونہ کی طرف بھیجا، پھر ان کو شہید کر دیا گیا. تو پھر آپ نے ان قاتلین کے خلاف کئی دنوں بد دعا کی تھی، وہ جو قنوت نازلہ تھی. یہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کیونکہ انہوں نے بہت ظلم کیا تھا. اور یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ یعنی قرآن کے طالب علم اور قرآن کے معلم تھے، اور اسی وجہ سے ان کو ان کے ساتھ بھیجا جا رہا تھا. تو اب آپ دیکھیے 70 احد میں شہید ہو گئے، 70 یہاں شہید ہو گئے. تو مدینہ کے گھرانوں میں سے 140 گھر یتیم ہو گئے. یہ کوئی معمولی قربانیاں نہیں ہے. تو آپ خود سوچئے کہ کسی بھی بستی میں، کسی بھی علاقے میں اگر 2 4 5 لوگ بھی 5 گھروں میں سے کوئی مارے جائیں تو اس کا حال کیا ہو جاتا ہے، اور وہاں کے لوگوں پر کیسا ڈپریشن ہو سکتا ہے.
اور کیسا غم ہو سکتا ہے، کیسا دکھ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود میں دیکھتی ہوں کہ اہل مدینہ کی ہمتوں میں کمی نہیں آئی. ہر موقع پر حاضر ہیں، ہر موقع پر حاضر ہیں. وہ بیٹھ کر اپنے ذاتی غموں پہ روتے دھوتے نہیں رہتے تھے. آج ہمارے پاس صرف ایک ہی غم ہے، اور وہ اپنی ذات کا یا اپنے بچوں کا یا اپنے خاندان کا، اور بس. اس سے آگے دنیا میں مسلمانوں پہ کیا بیت رہی ہے، ہمارا انجام کیا ہوگا، نان مسلمز کا انجام کیا ہوگا، کس پہ کیا بیتے گی، ہمیں اس کا کوئی غم نہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم ان کی فکر تو کریں نا، اپنی ذات کے خول سے باہر تو نکلیں. اور وہی لوگ امن سے رہ سکتے ہیں جو دوسروں کی فکر کریں. جو اپنے غم لے کے بیٹھے رہتے ہیں ڈپریشن میں وہی جاتے ہیں. جب آپ کو دوسروں کی فکر لگ جاتی تو آپ اس گڑھے سے باہر نکل آتے ہیں، کیونکہ آپ نکل کے باہر دیکھنے لگتے ہیں نا کہ اتنے سارے لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو وہ جو آپ کے اوپر کیفیت ہوتی ہے کہ ہے میں بیچاری، وہ پھر نہیں بیچارے رہتے. آپ بیچارے صرف اس وقت تک ہوتے ہیں جب آپ صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. اور جو اللہ سے سودا کر لے اور اللہ کی خاطر کچھ کرے، پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ان کے ایمان اور ان کے جذبوں کا حال کیا ہوگا. اگلی حدیث ہے، حدثني عبید بن اسماعیل حدثنا ابو اسامۃ عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلی اللہ علیہ وسلم فقدم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا فقدمه الله لرسوله صلی اللہ علیہ وسلم فی دخولہم فی الاسلام. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے عبید بن اسماعیل القرشی الحباری ابو محمد الکوفی نے حدیث بیان کی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا نام عبداللہ تھا اور عبید لقب تھا، تو دونوں طرح سے ان کا نام لیا جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، انہوں نے ہشام سے، اور ہشام نے اپنے باپ، ہشام کے باپ کون تھے؟ عروہ، اور انہوں نے حضرت عائشہ سے، وہ کیا لگتی تھی؟ خالہ، رضی اللہ عنہا قالت کان یوم بعاث یوما قدمہ اللہ لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تھا بعاث کا دن. بعاث کے بارے میں دو آراء ہیں، ایک یہ کہ یہ ایک قلعے کا نام تھا، فورٹ، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بنو قریظہ کے پاس مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر کوئی کھیت تھا، علاقہ تھا، کوئی جگہ تھی. اس جگہ پر ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی اوس اور خزرج کے درمیان. یعنی یہ جو انصار تھے اسلام لانے سے پہلے، ان کے درمیان آپس میں بہت بڑی جنگ ہوئی تھی جس میں بہت سارے لوگ مارے گئے تھے. تو کہتی ہیں کانا یوم بعاثا، یہ بعاث کا دن جو تھا، یعنی اس میں جو جنگ ہوئی، یومن ایسا دن تھا، قدمہ آگے لائے اس کو، پہلے مقرر کیا اس کو، اللہ تعالی نے، لرسولہ اپنے رسول کے لیے، صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک خاص حکمت اور مصلحت کے تحت بعاث کا دن مقرر کیا تھا، مقدر کیا تھا اہل مدینہ کے لیے. یعنی وہ جنگ اللہ کے اذن سے ہوئی تھی. حکمت کیا تھی کہ اس میں ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے نا، وہ ختم ہو گئے تھے. ان سرداروں میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اوس کے رئیس جو تھے وہ حدیر تھے، یہ اسید بن حزیر کے باپ تھے، یہ سردار تھے ان کے. اور خزرج کے رئیس جو تھے وہ عمرو بن نعمان بیازی تھے. یہ دونوں مارے گئے اس جنگ میں، اور اس کے علاوہ بھی اور بڑے بڑے لوگ. اب اس کے بعد پہلے خزرج کو فتح ہوئی اس جنگ میں، پھر اوس کو حزیر نے مضبوط کیا تو پھر ان کو فتح ہوئی. پر حاصل کچھ نہ ہوا، مال گیا، جانیں گئی، سردار گئے، اور سخت افراتفری کا عالم تھا جس سے اہل مدینہ بہت تنگ تھے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پھر عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ مقرر کرنے کی تیاریاں شروع کر دی. اسی دوران پھر بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا سلسلہ ہو گیا. حکمت کیا تھی، مصلحت کیا تھی؟ اللہ اس کو پہلے ہی لے آیا ان پر. وہ یہ تھی کہ جس طرح مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت پھیلی تھی تو سب سے زیادہ مخالفت کس نے کی تھی؟ سرداروں نے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تقریباً 5 سال پہلے یہ بعث کی جنگ ہوئی اور اس میں ان کے سرداروں کو ختم کر دیا. اب کیا ہوا، اہل مدینہ کے اندر ایک ایکسپٹنس کا لیول بڑھ گیا. لہٰذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو اہل مدینہ نے جلدی اسلام قبول کر لیا، کیونکہ وہ کسی ایسے لیڈر کی تلاش میں تھے. اب یعنی بالکل ماحول تیار تھا کہ کوئی آئے اور ان کو راہ دکھائے. تو جب انہیں وہ چیز مل گئی تو پھر وہ اپنی جان مال کے ساتھ اس کے پیروکار بن گئے. تو کہتے ہیں، لفظ دیکھیے، کان یوم بعث یوما قدمہ اللہ لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ دن تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لیے پہلے سے مقرر کیا تھا. فقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. وقد افترق ملؤہم یملؤہم، تو ان کا حال یہ تھا کہ ان کے سرداروں میں پھوٹ پڑی ہوئی تھی. وقتلت سراواتہم، اور ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے. وجرحوا، اور کچھ مجروح تھے، یعنی ان کو زخم لگے ہوئے تھے. فقدمہ اللہ لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دخولہم فی الاسلام، تو اللہ نے اس کو پہلے سے کر دیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب. تو یہ ایک بڑی وجہ بن گئی تھی ان کے اسلام میں داخل ہونے کی، کیونکہ ان کے حالات ہی بہت خراب تھے، کوئی ان کے پاس ڈائریکشن ہی نہیں تھی. تو آپ دیکھیے کہ ہر واقعہ کسی مقصد کے تحت ہی ہوتا ہے. اور جنگ بعث جو تھی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی بات پہ نہیں شروع ہوئی تھی، بس ایک شخص کے قتل سے شروع ہوئی تھی اور پھر دونوں قبیلے آپس میں بھیڑ گئے اور بہت کچھ ختم کر لیا. اور یہ اوس اور خزرج کے درمیان پہلے بھی بہت لڑائیاں ہوئی تھی، اور لیکن یہ آخری مارکا تھا جو آپ کی مدینہ آمد سے 5 سال پہلے پیش آیا تھا، اور بہت ہی خونی مارکا تھا. اور اس وجہ سے ان کے درمیان آپس میں عداوت، بغض، دشمنیاں پیدا ہو گئی تھی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی آمد سے یہ 2 ماہ پہلے ہوئی تھی. بہرحال اللہ عالم، دونوں روایات ملتی ہیں، اور کئی روایات میں آتا ہے کہ 40 دن پہلے یہ اس کی تیاری کرنا شروع ہوئے تھے. اس کا سبب یہ ہوا تھا کہ ان نرموں کے اصولوں میں سے تھا کہ حلیف کے بدلے میں اصیل کو قتل نہیں کیا جائے گا. حلیف کون ہوتا ہے؟ اپنے قبیلے کا نہیں، وہ جس سے حلف اٹھایا ہو دوستی پر کہ ہمارا جینا مرنا ساتھ ہوگا. تم پہ کوئی مشکل آئی تو ہم ساتھ دیں گے، ہم پہ آئی تو تم ساتھ دینا. تو وہ قبیلے میں سے تو نہیں ہوتے تھے، مگر وہ اسی طرح ہو جاتے تھے جیسے کوئی قبیلے. اور اصیل کون ہوتا تھا؟ جو کسی قبیلے کا اصل آدمی ہوتا تھا، حسب نسب کے اعتبار سے ان کے ساتھ ہوتا تھا. تو ہوا یہ کہ اوس کے ایک آدمی نے خزرج کے ایک حلیف کو قتل کر دیا. اور ان کے حلیف عام طور پر یہ ہوتے تھے جو یہود ہوتے تھے نا مدینہ میں رہنے والے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. تو اب انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ اسے قید کر لیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. تو اس وجہ سے ان کے درمیان جنگ بھڑک اٹھی، اور اس میں دونوں طرف کے سردار جو تھے وہ مارے گئے. اور پھر یہاں سے عبداللہ بن ابی بن سلول کا لوگوں کو خیال آیا کہ اس کو سردار بنا لیا جائے. اور پھر وہ چونکہ سردار تھا اور اس کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے میری سرداری چلی گئی، میری بادشاہت چلی گئی، تو اس نے آپ کو کبھی ایکسپٹ نہیں کیا تھا. وہ بظاہر مسلمان ہو گیا تھا لیکن حقیقت میں وہ منافق تھا، اور اس جیسے جو اور لوگ تھے وہ بھی پھر اس کے ساتھ مل گئے تھے. پھر اسی طرح انصار کی بچیاں جو تھیں وہ ایک عید کے موقع پر جنگ بعث کے اشعار پڑھ رہی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے پاس تشریف لائے جبکہ میرے پاس انصار کی 2 بچیاں تھیں، اور انصار نے جو اشعار جنگ بعث میں ایک دوسرے کے مقابلے میں کہے تھے وہ انہیں گا رہی تھی. وہ کوئی پروفیشنل گانے والیاں نہیں تھی. ابو بکر نے دیکھ کر کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطان کی آواز بلند ہو رہی ہے، کیونکہ وہ دف بھی بجا رہی تھی. اور یہ عید کے دن ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے چادر اوڑھ کر دوسری طرف منہ کر کے. تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر، ہر قوم کے لیے ایک عید کا دن ہے اور یہ ہماری عید ہے، یعنی ان بچیوں کو چھوڑ دو، اگر آج کے دن کچھ انٹرٹینمنٹ کر رہی ہیں تو کر لیں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر اور موقع اور حالات کے اعتبار سے لوگوں کے لیے دین کی حدود میں رہ کر وسعتیں پیش کیا کرتے تھے، اور یہی ہمارے دین کی خوبصورتی ہے. اگلی حدیث ہے حدثنا ابو الولید، اور یہ ہے ابو الولید الطیالسی ہشام ابن عبد الملک. حدثنا شعبہ عن ابی التیاح قال سمعت انسا
رضی اللہ عنہ یقول قالت الانصار یوم فتح مکہ وآتى قریشا واللہ ان هذا لہو العجب ان سیوفنا لتقطر من دماء قریش وغنائمنا ترد علیہم فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدعا الانصار قال فقال ما الذي بلغني عنكم وكانوا لا يكذبون فقالوا هو الذي بلغك قال أولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم. ابو الولید کہتے ہیں ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے ابو التیاح سے، وہ کہتے ہیں میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ انصار نے کہا، قالت الانصار، کب کہا؟ یوم فتح مکہ، فتح مکہ کے دن. کیا کہا؟ وَآتَى قُرَيْشًا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو ہی سب کچھ دے دیا ہے، یعنی غنیمت وغیرہ. واللہ ان ھذا لہو العجب، اللہ کی قسم یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ان سیوفنا لتقطر من دماء قریش، بے شک ہماری تلواریں قریش کے خونوں کے قطرے ٹپکا رہی ہیں. تقطر یعنی ٹپکا رہی ہیں خون، دماء دم کی جمع ہے، خون. وغنائمنا، اور ہماری غنیمتیں ترد علیہم، ان کی طرف پھیر دی گئی ہیں. فبلغ ذلك صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. فدعا الانصار، تو آپ نے انصار کو بلا لیا. اب آپ دیکھیے کہ مسئلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حل کرتے ہیں. جس سے متعلق مسئلہ اسی کو بلا لیا کہ آؤ تم بتاؤ معاملہ کیا ہے. فدعا الانصار. قال، انس کہتے ہیں فقال، تو آپ نے فرمایا ما الذی بلغنی عنکم، یہ کیا بات ہے جو مجھے تمہاری طرف سے پہنچی ہے. وکانوا لا یکذبون، اور وہ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے. فقالوا، تو انہوں نے کہا هو الذی بلغک، بات یہی ہے جو آپ کو پہنچی ہے، بالکل ایسے کہا گیا، ایسی بات ہوئی ہے. قال اولا ترضون، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس بات پہ راضی نہیں، ان یرجع الناس بالغنائم، کہ لوگ غنیمتوں کے مال لے کے لوٹیں، الی بیوتہم، اپنے گھروں کی طرف، گائے بکریاں لے کے، وترجعون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی بیوتکم، اور تم اپنے گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاؤ. لو سلکت الانصار وادیا، اگر انصار کسی وادی میں چلیں، سلکہ کا مطلب ہوتا ہے چلیں، گھسیں، او شعبا، یا کسی گھاٹی میں گھسیں، لسلکت وادی الانصاری، تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا، او شعبہم، یا انہی کی گھاٹی میں چلوں گا. اگر وہ گھاٹی میں بھی گھس جائیں، لوگ بڑے رستے سے جا رہے ہیں، میں ان کے رستے پہ نہیں چلوں گا، میں انصار کا ساتھی ہوں، انصار کے ساتھ چلوں گا. اب آپ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ اتنی قربانیاں کرنے والے صرف مال کو دیکھ کے پھسل گئے اور انہوں نے یہ بات کہہ دی. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سب نے نہیں کہی تھی، اور ان کے بڑے سمجھدار لوگوں نے نہیں کی تھی، ان کے چند چھوٹے نوجوانوں نے کہی تھی. کیونکہ ہر قوم کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ناسمجھ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ وہ دور پار کوئی شخص کہیں کچھ کر دے تو سارا الہدا بدنام ہو جاتا ہے. جی الہدا کے لوگ ایسے ہیں، کیا واقعی ایسے؟ نہیں، وہ کوئی ایک آدھ ہوتا ہے جو اس طرح کرتا ہے، پھر وہ جس قوم سے ہوتا ہے نا، وہ سارے قوم کا نام آ جاتا ہے، جس خاندان سے، قبیلے سے، گھر سے، وہ سب بیچ میں دھر لیے جاتے ہیں. تو حقیقت میں پہلے ہی تھوڑی سی بتا دوں کہ وہ سب نہیں تھے، وہ قربانیاں کرنے والے تھے، بس کچھ لوگوں کے دل میں خیال. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ آپ اتنی قربانیاں کریں اور جب کچھ دینے کا وقت آئے تو وہ کسی اور کو دے دیا جائے، تو اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں آپ کے دل کا حال کیا ہوگا. اور اس وقت شیطان کیسے آتا ہے، اور شیطان تو وسوسے ڈالتا ہی ہے. خیال تو دل میں آ ہی جاتا ہے کہ اچھا مجھے نہیں پوچھا، یہ قدرتی سی بات ہے. لیکن آپ کسی مصلحت کے ساتھ ان کو کچھ دے رہے تھے، جن کو بھی دے رہے تھے، کہ وہ مکہ والے جو تھے نا، وہ نئے نئے کچھ مسلمان ہوئے تھے، کب؟ فتح مکہ کے موقع پر. پھر وہ جب غزوہ حنین میں وہاں سے ساتھ مل گئے تھے، اور ابھی وہ 4 دن ہوئے تھے، 4 دن سے مراد لٹرل 4 دن ہوئے تو ان کو مسلمان ہوئے، اور وہ کچے پکے تھے، اور ان کو کچھ دیا جانا چاہیے تھا تالیف قلب کے لیے. یا ہارے تھے نا، مغلوب ہو گئے تھے، لیکن اسلام بھی قبول کر لیا. آپ کیا چاہتے تھے؟ کہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچے، اسلام مضبوط ہو، ان لوگوں کا پورا پورا تعاون حاصل ہو جائے. تو انصار تو اپنے ہی ہیں. جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں تم ادھر بیٹھو، سب پہلے مہمانوں کو دو، ان کو دو، ان کو دو، سب کو سرو کرو.
اور اپنے لیے بعض اوقات کچھ بھی نہیں بچتا تو پھر بھی انسان خوش ہوتا ہے. تو یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو معلوم ہوگا کہ غزوہ حنین کے موقع پر بھی صفوان کو اتنی بکریاں دی کہ وہ واپس اپنی قوم کی طرف گیا. وہ سردار تھا نا صفوان، امیہ کا بیٹا تھا. حالانکہ امیہ بن خلف نے کیا کیا مصائب ڈھائے تھے مسلمانوں پر، لیکن آپ نے پھر بھی دل بڑا کر کے دشمنوں کا دل اس طرح جیتا. وہ واپس گیا، کہنے لگا محمد الرسول اللہ پر ایمان لے آؤ. وہ اس طرح خرچ کرتے ہیں، اس طرح دیتے ہیں کہ ان کو فقر کا ڈر نہیں ہوتا، غریب ہونے کا ڈر نہیں ہوتا. وہ سب کچھ دے دیتے ہیں، وہ بڑے کھلے دل کے ہیں. آپ کیوں دے رہے تھے؟ یہ نہیں کہ آپ چونکہ وہاں پیدا ہوئے تھے مکہ میں تو مکہ والوں سے اس بنا پر آپ کو پیار تھا یا آپ ان کی سائیڈ لے رہے تھے. ہرگز نہیں، کسی مصلحت کے تحت. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لیڈر کسی مصلحت کے تحت کسی شخص کو خاص توجہ دے رہا ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ ضروری طور پر بہت عزیز ہو، لیکن وہ دین کے فائدے میں کچھ بڑا کام کر سکتا ہے. یہ اس شخص کو امپورٹنس چاہیے. جو لوگ اللہ کے لیے کام کرتے ہوتے ہیں نا، تو وہ انہیں ہر لمحے کوئی موٹیویشن یا امپورٹنس نہیں چاہیے ہوتی. وہ ان چیزوں سے اوپر اٹھ جاتے ہیں، بے نیاز ہو جاتے ہیں. ان کو ہر وقت دھکا نہیں لگانا پڑتا، وہ سیلف موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ کو ان پر اعتماد تھا کہ ان کی خیر ہے، ان کو دو جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے. بہرحال اب بات تو ہو گئی ایک، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان تو انسان ہے، اور کبھی وہ کمزور بھی پڑ جاتا ہے، اور کبھی شیطان کے وسوسے میں بھی آ جاتا ہے. کبھی کوئی ایسا خیال بھی دل میں آ جاتا ہے کہ یہ فیوریٹزم ہو رہا ہے یا ہم سے ناانصافی ہو رہی ہے. سارا کام ہم کرتے ہیں اور کریڈٹ کسی اور کو مل جاتا ہے. تو یہ بڑی انسانی ہیومن نیچر ہے، ایسی خیال آ جاتے ہیں. لیکن عام طور پر جب ہمارے ہاں کب ایسی بات اور کسی سے پوچھا جائے تم نے کہا، تو وہ آگے سے آئیں بائیں کرنے لگتا ہے، یہ جھوٹ بول دیتا ہے یا کہتا ہے نہیں بات یوں نہیں، یوں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے. انصار کی سچائی آپ دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں، ہاں بات تو ایسے ہی ہوئی ہے، یہ تو ہوا ہے، یہ کہا گیا ہے وہاں. اس کی تھوڑی سی تفصیل مزید ہے. حضرت انس کی روایت کہتے ہیں کہ جب جنگ حنین ہوئی تو حوازن اور غطفان اور دوسرے لوگ اپنے بچوں اور مویشیوں کو لے کر آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دن 10,000 ساتھی تھے. اذ اعجبتکم کثرتکم، یوم حنین میں بہت بڑی تعداد تھی نا. اور وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے جنہیں فتح مکہ کے موقع پر غلام بنانے کی بجائے آزاد رکھا گیا تھا. یعنی وہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن ان کو قید نہیں کیا گیا تھا. اور یہ آپ کو چھوڑ کر پیچھے بھاگ گئے حتیٰ کہ آپ اکیلے رہ گئے. کہتے ہیں آپ نے اس دن مہاجرین کے بعد انصار کو 2 دفعہ پکارا. آپ نے اس دن 2 آوازیں لگائیں اور ان دونوں کے درمیان کسی تیسری چیز کو نہیں ملایا، یعنی کوئی تیسرا اعلان نہیں تھا. آپ دائیں جانب متوجہ ہوئے اور آواز دی، اے جماعت انصار. انہوں نے کہا لبیک اے اللہ کے رسول، خوش ہو جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر بائیں طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے جماعت انصار. انہوں نے کہا لبیک اے اللہ کے رسول، خوش ہو جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیونکہ وہ حنین میں بھی جب حوازن کے قبیلے نے تیر اندازی کی تھی نا، تو وہ بہت گڑبڑ ہو گئی تھی. تو جیسے احد کے موقع پر ہوئی تھی نا، تو کچھ اسی سے ملتا جلتا سما تھا. تو آپ نے انصاریوں کو بلایا کہ کدھر جا رہے ہو. احد میں بھی آپ نے پکارا تھا نا کہ تم جب جا رہے تھے اور استسعدون ولا تلوون والرسول يدعوکم، اور رسول تمہیں پکار رہے تھے. یہاں بھی پکار رہے ہیں. آپ اس وقت سفید خچر پر سوار تھے. آپ نیچے اترے اور فرمایا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. چنانچہ مشرک شکست کھا گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کے بہت سے اموال حاصل کیے. تو آپ نے انہیں ہجرت کرنے والوں، فتح مکہ کے موقع پر آزاد رکھے جانے والوں پر تقسیم کر دیا، اور انصار کو کچھ نہ دیا. یعنی دونوں کو دیا، کچھ تو نئے مسلمز کو دیا اور کچھ مہاجرین کو بھی دے دیا. اس پر انصار نے کہا جب سختی اور شدت کا موقع تو ہمیں بلایا جاتا اور غنیمتیں دوسروں کو دی جاتی ہیں. بات آپ تک پہنچ گئی. آپ نے انہیں ایک صاحبان میں جمع کیا اور فرمایا انصار کی جماعت، اور اسی وقت پوچھا تھا کیا تم میں کوئی اور تو نہیں؟ میں صرف انصار سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا بھانجا ہے ایک. تو کہا وہ بھی آپ ہی میں سے ہے، تو صرف آپ سے بات کی. آپ نے فرمایا وہ کیا بات ہے جو مجھے تمہارے بارے میں پہنچی؟ تو وہ چپ رہے. آپ نے فرمایا انصار کی جماعت، کیا تم اس پر راضی نہ ہوگے کہ لوگ دنیا لے کر جائیں اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جماعت میں شامل کر کے اپنے ساتھ گھروں کو لے جاؤ؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہم اس پہ راضی ہیں. کہتے ہیں آپ نے فرمایا لوگ اگر ایک وادی میں چلے اور انصار ایک گھاٹی میں، تو میں انصار کی گھاٹی اختیار کروں گا، یعنی تنگ راستہ. ہشام نے کہا میں نے پوچھا ابو حمزہ، جو حضرت انس کی کنیت ہے، آپ اس کے عینی شاہد تھے؟ یہ سب واقعہ آپ کے سامنے ہوا؟ انہوں نے کہا میں اس سے غائب کہاں ہو سکتا تھا، یعنی میں تو ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا. تو یہ روایت جو تھی یہ صحیح مسلم کی تھی.
مسند احمد کی روایت میں تھوڑے سے الفاظ کے فرق میں بات مزید واضح ہو جائے گی. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور دیگر قبائل عرب میں کچھ چیزیں تقسیم کی. انصار کے حصے میں اس میں سے کچھ بھی نہ آیا. یہ چیز ان کے ذہن میں آئی اور کثرت سے یہ باتیں ہونے لگی، حتیٰ کہ کہنے والے نے یہ بھی کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے جا ملیں. یہ سن کر سعد بن عبادہ آپ کے پاس ہے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصار کا یہ قبیلہ آپ کے متعلق اپنے ذہن میں بوجھ کا شکار ہے کہ آپ نے اس مال غنیمت میں کیا طریقہ اختیار فرمایا. آپ نے اسے اپنی قوم میں تقسیم کر دیا اور قبائل عرب کو بڑے بڑے عطیات دیے اور انصار کا اس میں سے کچھ بھی حصہ نہ ہوا. آپ نے پوچھا اے سعد، اس معاملے میں تم کس طرف ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کیا حیثیت ہے، میں تو اپنی قوم کا صرف ایک فرد ہوں اور اس کے علاوہ میں کیا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بارے میں اپنی قوم کو جمع کرو. چنانچہ سعد نکلے، انہوں نے سب کچھ جگہ جمع کیا. کہتے ہیں کچھ مہاجرین بھی آئے، سعد نے انہیں بھی جانے دیا، چنانچہ وہ اندر چلے گئے. کچھ دیگر مہاجرین آئے، انہوں نے روک دیا. جب سب جمع ہو گئے تو سعد آپ کے پاس سے اور عرض کیا کہ انصار جمع ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور اللہ کی حمد و ثنا ان کی شان کے مطابق بیان کرنے کے بعد فرمایا اے گروہ انصار، یہ کیا باتیں ہیں جو مجھے تمہاری طرف سے پہنچ رہی ہیں کہ تمہارے دلوں میں ایسے خیالات آ رہے ہیں؟ کیا تم گمراہی میں پڑے ہوئے نہ تھے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی؟ کیا تم مالی تنگی کا شکار نہ تھے کہ اللہ نے تمہیں غنی کر دیا؟ کیا تم ایک دوسرے کے دشمن نہ تھے کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈالی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا احسان اور مہربانی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار، تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہم آپ کو کیا جواب دیں؟ اللہ اور اس کا رسول کا بڑا فضل اور احسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تم چاہو تو یہ کہہ سکتے ہو اور تم اس میں سچے ہوگے کہ آپ ہمارے پاس اس حال میں آئے تھے کہ آپ جھٹلائے گئے تھے، یعنی آپ کی قوم نے جھٹلا دیا تھا، ہم نے آپ کی تصدیق کی. آپ بے یار و مددگار آئے تھے، ہم نے آپ کی مدد کی. آپ کو نکال دیا گیا تھا تو ہم نے آپ کو جگہ دی. آپ عائل ہو کر ہمارے پاس آئے، ہم نے آپ کو غنی کیا. اے گروہ انصار، کیا تم نے دنیا کے حقیر مال کے بارے میں اپنے دلوں میں ناراضگی محسوس کی ہے جس مال کے ذریعے سے میں نے لوگوں کی تالیف قلبی کی ہے تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں اور میں نے تمہیں تمہارے اسلام کے سپرد کر دیا؟ اے گروہ انصار، کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ لوگ گائے اور بکریاں لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے گھروں میں لے جاؤ؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاری کا ایک فرد ہوتا. اگر لوگ ایک راستے پر چل رہے ہو اور تم دوسرے راستے پر چل رہے ہو تو میں انصار کے راستے کو اختیار کروں گا. اے اللہ، انصار پر، انصار کے بیٹوں پر، انصار کے پوتوں پر رحم فرما. اس پر وہ سب رونے لگے حتیٰ کہ ان کی داڑیاں ان کے آنسوں سے تر ہو گئیں. وہ کہنے لگے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے حصے اور تقسیم کے اعتبار سے راضی ہیں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے اور ہم بھی منتشر ہو گئے. حضرت انس کی ایک اور روایت ہے صحیح بخاری میں، اور اس میں کچھ تفصیل یوں آتی ہے کہ جب اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوازن، یعنی جو قبیلہ تھا جس کے خلاف جنگ ہوئی تھی، ان کے اموال بطور انعام عطا فرمائے تو انصار کے کچھ لوگوں کو رنج ہوا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو 100 اونٹ دینا شروع کر دیے. انصار نے کہا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف فرمائے، آپ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں نظر انداز کر دیا، حالانکہ ابھی ہماری تلواروں سے ان کا خون ٹپک رہا ہے. انس نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی گفتگو بیان کی گئی تو آپ نے انصار کی طرف پیغام بھیج کر چمڑے کے خیمے میں انہیں جمع کیا. آپ نے ان کے ہمراہ کسی اور کو نہ بلایا. جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا تمہاری جو بات مجھے معلوم ہوئی ہے کیا وہ صحیح ہے؟ انصار کے جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول جو ہمارے معزز لوگ اور سردار ہیں انہوں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، البتہ ہمارے کچھ نوجوانوں نے کہا ہے، ناسمجھ بچوں نے کہا ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کرے، آپ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ ابھی ہماری تلواروں سے ان کا خون ٹپک رہا ہے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ میں ایسے لوگوں کو دیتا ہوں جو ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں. اب یہاں سے بخاری کی اس وضاحت میں یہ بات پتہ چل گئی کہ آپ نے ایسے ہی نہیں دے دیا تھا مال، بلکہ اس لیے دیا تھا کہ وہ نئے نئے اسلام میں آئے تھے. اس طرح ان کی دلجوئی کرنا میرا مقصد تھا. کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ لوگ تو مال و دولت لے کر اپنے گھروں کو جائیں اور تم اللہ کے نبی کو اپنے گھروں میں لے کر جاؤ؟ اللہ کی قسم جو چیز تم اپنے ساتھ لے جاؤ گے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو وہ لے جا رہے ہیں. انصار نے کہا اللہ کے رسول ہم اس پر خوش ہیں. یعنی کتنی جلدی انہوں نے اپنی غلط فہمی دور کر لی اور اس طرح معاملہ بگڑنے سے بچ گیا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات غلط فہمیوں کو جلد واضح کر دینا چاہیے، طول نہیں دینا چاہیے تاکہ لوگوں کے درمیان تعلقات خراب نہ ہوں، کیونکہ آپس کے تعلقات کی خرابی دین کو مونڈ دیتی ہے، دین کی جڑ مونڈ دیتی ہے.
یعنی پھر وہاں دین کا کام نہیں ہوتا جب آپس میں دل نہ جڑے ہوئے. دین کا کام ہوتا ہے جب انصار اور مہاجرین اکٹھے ہوں, ایک پلیٹ فارم پر ہوں, جمع ہوں, جس میں رنگ, نسل اور کسی اور چیز کا فرق نہ ہو, سب ایک مشن, ایک کاز کے لیے کام کر رہے ہوں. بہرحال اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو تھوڑا سا موقع ہے, پھر اس کے بعد میں آگے بڑھوں گی. جی السلام علیکم. What I wanted to say is that I was just thinking and connecting the hikmat of Allah subhanahu wa ta'ala to have the Jang-e Ba'ath before the arrival of Nabi sallallahu alaihi wasallam. And then seemingly Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's hikmat to give all the wealth or a lot of stuff to the opposite side, like for instance the Muhajirin and the Quraysh Makkah and so on. And if we see it, like if you didn't explain it the way mashallah la quwwata illa billah you did, I would understand, has been understanding, I didn't think anything about the Jang-e Ba'ath, but know the hikmat of Allah subhanahu wa ta'ala, how it happened. And about this also, we read that, we also were like thinking about it, but like the hikmat comes obvious, that how Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did that, and there was hikmah behind it. So subhanallah, Allah only can give this hikmah. And it's just like a spring that you can, if you hope and you pray for it and learn it. اسی لیے علم کی ایک ظاہری حالت ہوتی ہے. لوگ ایک کوئی واقعہ پڑھ لیتے ہیں, کہیں سے کوئی ایک بات لے لیتے ہیں اور پھر اس کو مس انٹرپریٹ کر کے اسلام کے خلاف یا کبھی نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے خلاف کچھ بات کرنے لگتے ہیں اور اس کی گہرائی کو نہیں سمجھتے. جی سزا اس طرح کی باتیں جڑ پکڑ جائیں تو بڑا پودا بن جاتی ہیں. کچھ چیزوں کو جڑ سے اکھاڑ دینا چاہیے اور یہ دل کا فساد پھیلتا ہے اور اس سے لوگوں میں بگاڑ آ جاتا ہے. بالکل, دل پھٹتے ہیں تو پھر کام تو درے کا دھرا رہ جاتا ہے, ساری انرجی اور صلاحیت کسی اور چیز میں لگ جاتی ہے. اچھا تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر لیڈر جو ہے اگر حکمت کے ساتھ اپنائیت کے ساتھ کسی معاملے کو حل کر دے اس طرح سے تو پھر بات آگے تک نہیں جاتی ہے. میں اس کو کنیکٹ کر رہی تھی کہ جیسے ہمارے پاس نئے اسٹوڈینٹس آتے ہیں یہاں پر الہدا میں, اگر ہم ان کو اتنی اپنائیت, محبت, عزت اور سہارا دیں تو پھر وہ بالکل بہت اچھی طرح سے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی کام کرنے آتا ہے دین کا, نئے والنٹیئرز ہوتے ہیں جی, تو اب کیا ہوتا ہے, وہ جو نئے آتے ہیں وہ ذرا ڈرے جھجکے ہوتے ہیں, ان کو ایک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, تالیف قلب چاہیے ہوتی ہے, اپنائیت چاہیے, تو ان کو اپنے اندر جذب کرنا پڑتا ہے. اور جو پہلے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی کافی انڈرسٹینڈنگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن افسوس یہ کہ بعض اوقات نئے آنے والوں کو وارملی ویلکم نہیں کیا جاتا, جس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ پلٹ جاتے ہیں. اور اس طرح دین کا کام, اللہ کا کام جو ایک زیادہ بہتر طریقے سے ہم کر سکتے ہیں وہ نہیں کر پاتے. السلام علیکم سازا. میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ بار بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی جو بھی مال غنیمت حاصل ہوتا تھا جنگ میں, وہ اپوزٹ لائک قریش کو یا مہاجرین کو دے دیتے تھے. بار بار نہیں, صرف اس موقع پر. اس موقع پر بار بار سے مراد یہ نہیں کہ ساری جنگوں, وہاں تو پوری تقسیم تھی. آپ کو معلوم ہوگا سورۃ الانفال میں جنگ بدر کے موقع پر جو غنیمت حاصل ہوئی تھی اس کے بعد پورا قانون دے دیا گیا تھا. اوکے, تو اس میں بس یہ بات مجھے بہت اچھی لگی کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری مسئلے کو حل کرنے کے لیے انصار کو بلا لیتے تھے, کھلا دل تھا ان کا کہ فوراً اس چیز کو ایکسپٹ کر لیتے تھے کہ ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ دنیا کا مال نہیں ہے, ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ہمارے لیے یہ سبق ہے, اگر ہمیں دنیا میں کوئی چیز ہو کہ جس کے ہم حقدار ہوں اور ہمیں کہہ دے یہ آپ کو نہیں ملے گا, ہم کسی اور کو دیتے ہیں, تو ہم فوراً کہتے ہیں یہ شخص ہمارے حق میں فیصلہ اچھا نہیں کرا, ہم پھر دوبارہ اس شخص کے پاس نہیں جاتے ہیں یا ہم اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں. لیکن اس لحاظ سے ان کا انصار کی ایک بہت اچھی کوالٹی بھی سامنے آتی ہے, ان کی سچائی سامنے آ رہی ہے نا. جی السلام علیکم استاد. میں یہ سوچی تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پریفرنس دی اور مال کے اوپر. آج ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے, آپ کی تعلیمات ہیں, یہ سیشنز ہو رہے ہیں, ہم سارے کام چھوڑ کر اس کو پریفرنس کیوں نہیں دیتے؟ تو مجھے یہ بس اپنے لگتا ہے کہ وی شوڈ کمپلیٹلی فل ٹائم اپنا اس پہ دیں اس وقت. کیونکہ حکمت آ نہیں سکتی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو, آپ کے فیصلوں کو, آپ کے طریقوں کو ان ڈیپتھ نہیں پڑھا جاتا, معاملہ کرنا نہیں آتا پھر ہمیں. سازا میں سوچ رہی تھی کہ کتنی ان کے درمیان میں جنگیں ہوئی ہیں اور بعض کا موقع آخری ان کے اندر ہوا. اتنے بڑے بڑے ڈفرینسز زندگیوں میں ہونے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو انصار کہہ دیا تو یہ اپنے مشن میں, گول میں اتنے کلیئر ہو گئے کہ انہوں نے اسلام کی مدد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کو سب سے پرائرٹی پہ رکھا
اور اس چیز کو جو اندر سے جو ہر ایک کو بودر کرتی ہے، انسان تھے ہماری طرح، وہ پیچھے چلی گئی. تو مقصد کلیئر ہو تو بہت ساری چیزیں آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتی، چاہے وہ ہو رہی ہو زندگی میں. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. 2 چیزوں میں سوچ رہی تھی. 1, جو ہمارے پیچھے کے لوگ ہوتے ہیں، لائک پیپل یو نو فرام بفور یور فرینڈز، آفن یو آر ویری فرینک ود دیم اینڈ اٹس ایزی ٹو پش دیٹ ریلیشن شپ اسائڈ وین یو نو دیر از سم تھنگ ایلس ان دا وے، کہ چلو جو پیچھے رہو، پتہ ہے اس کو سرو کرنا ہے، رائٹ. بٹ اگر آپ دیکھیں دا وے دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، دا وے ہی ہینڈل دا سچویشن، کہ یہ نہیں کہا کہ اچھا تمہیں پتہ ہے کہ تم انصار ہو، بس چپ. نو، ہی ریمائنڈڈ دیم کہ ہماری ہسٹری کیا ہے، ہمارے پیچھے میں آپس میں کتنا کچھ ہوا ہے. وی ہیو اے اسٹیبل ریلیشن شپ، کوئی دیر واز نو ill feeling. He did it in a way that was like موئدہ، like heart warming، کہ ان کو سمجھایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے بیچ میں everything is good, now we have to work together for them. So the same way often we have so many relationships that we forget کہ remind بھی کرنا ہوتا ہے کہ no, I love you so much, not like siblings. دوسری چیز، they had tribes then, but ہمارے ابھی we have countries, and if you look, they were surrounded by so much going on. ایک تو مشرکین ہے ادھر، ایک طائف میں کوئی نا ویلکم ہے، and in the midst of all of that, between the Ansar and the Muhajirin, they made their own community, and in that there was so much khair. And we have to look at ourselves کہ the only way of betterment is once we work together in deen, focus on our own community rather than all the facade that's going on around us. جی السلام علیکم. جیسے میں سب کا سن رہی تھی، میں اس کو ریلیٹ کر رہی تھی کہ اگر ہماری زندگی میں بھی جیسے بعاث سے جب ہوئی تو سارے حالات اللہ تعالیٰ نے سازگار کر دی، اب ہماری زندگی میں بھی آج اگر کوئی مشکل معاملہ آتا ہے تو ہم یہی سمجھیں کہ اس کے آگے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے. میرے خیال ہے اس سے بہت سارے معاملات جو ہے نا ہم سالو کر سکتے ہیں اور بڑی اچھے طریقے سے ان کو ہینڈل کر سکتے ہیں. اگر انسان یہ سوچے نا کہ ایوری تھنگ از فار اے ریزن، اور صبر سے انتظار کرے اور اس معاملے کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو بہت سے شیطانی شر سے بچ سکتا ہے انسان. آگے چلتے ہیں.